بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کراس فائر اور میں ہوں نوشاد علی خان۔ ناظرین، اس وقت صرف ایک ہی بحث ہے کہ بانی تحریک انصاف جو عمران خان صاحب ہیں انہیں ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ ہاسپٹل چونکہ ایک نجی ہاسپٹل ہے، الشفا اسپتال اسلام آباد کا، تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا زیر بحث ہے۔ ایک درخواست جمع کروائی تھی جو کمشنر تھے اسلام آباد کے، ان کی طرف سے، جس پہ اعتراضات لگ گئے تھے، رجسٹرار نے لگا دیے تھے سپریم کورٹ کے۔ اس کے بعد کیا سچویشن ہے، حکومت کیا سوچ رہی ہے، وہ دوبارہ درخواست جمع کرائے گی، جمع کرانے کا وقت ہوگا، کیا اسٹریٹجی اب تک اپنائی ہے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب نے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے وزیر اعظم صاحب سے بھی، اس کے بارے میں اس کے اندر کی کیا خبریں اب تک باہر آ رہی ہیں، ان سب معاملات کے اوپر مجھے آج جوائن کیا بہرامند تنگی صاحب نے مسلم لیگ نون سے، ابراہیم خان صاحب تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، حامد ولید صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، امجد اقبال صاحب بھی ہمیں جلد جوائن کر لیں گے۔ لیکن میں آپ کی طرف آنے سے پہلے مہمانان گرامی کے ساتھ جو نعمان کیسر صاحب ہیں، وہ ماہر قانون ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ میں نعمان صاحب ایکچولی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہم سپوز کر رہے ہیں بالفرض حکومت جو ہے وہ نہیں ان کو لے کے جاتی ہاسپٹل آج، تو کیا سپریم کورٹ کی طرف سے ایکشن آ سکتا ہے؟ معاملہ کسی سپرنٹینڈنٹ جیل تک محدود رہے گا، یا ہم نے جیسے ماضی میں دیکھا ہے کہ حکومتیں یا حکومتی عہدیدار یا وزراء یا وزراء اعظم اس کا نشانہ بن سکتے ہیں؟ میں چاہوں گا ذرا تھوڑا سا ہمیں قانون کے پرسپیکٹو میں ضرور سمجھا دیجئے کہ اب معاملہ کیا ہوگا ان کیس کہ اگر انہیں ہاسپٹل نہیں لے جایا جاتا بانی تحریک انصاف کو۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے سر کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک حکم دیا ہے اس کی پابندی جتنی بھی اسٹیٹ اتھارٹیز ہیں ملک میں ان سب پر اس کی پابندی لازم ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس میں سپریم کورٹ کے احکام کو مانا نہیں گیا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ان احکامات کی پیروی نہیں کی جاتی، اور جو 18 اگست کا آرڈر ہے آنریبل سپریم کورٹ کا، اور یہ بڑا ہی واضح انداز میں کہتا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر خان صاحب کو شفا اسپتال کا نام لکھ کے کہا گیا کہ ان کو ادھر منتقل کیا جائے، اور ایک میڈیکل بورڈ بنا کے اس میں ان کی بہن اور ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کی موجودگی میں ان کا علاج کیا جائے۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایک عبوری حکومت ہے، اگلی تاریخ سے پہلے تک 16 ستمبر تک۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس آرڈر کے اندر لکھا گیا ہے کہ 16 ستمبر تک اگلی تاریخ آنے سے پہلے خان صاحب ہسپتال ہی میں رہیں گے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بات کی گئی کہ ایسی یہ کوئی ڈسکرمنیشن کا اس میں ایک پہلو بھی نکلتا ہے کہ اگر خان صاحب کو بھی منتقل کیا گیا تو جو عام ایک قیدی ہے جو اپنی کوئی سزا بھگت رہا ہے یا انڈر ٹرائل قیدی ہے، تو کیا اس کو بھی یہ سہولت دے گی؟ اور سوال یہ ہے، اس کا جواب بڑا ہی آسان ہے۔ جو آپ کے جیل مینولز ہیں، جیل رولز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلے اس کا طریقہ کار ہے کہ ہسپتال جیل کے اندر علاج کیا جاتا ہے، ادھر کا اسپتال جو ہے اگر ادھر ممکن نہیں لیکن نعمان صاحب وہاں سرکاری ہسپتال کی طرف ہے نا، وہاں پرائیویٹ کا معاملہ نہیں ہے، تو فلڈ گیٹ کھولنے والا معاملہ ہے نا، فلڈ گیٹ بھی کھل جائے گا کل۔ بہت سارے ایسے قیدی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ افورڈ کرتے ہیں کسی بھی اس کو، اور وہ پھر آپ سمجھتے ہیں اس طرح سے اور بھی پریسیڈنٹ یہ بھی بن سکتا ہے کہ پھر لے دے کے بھی لوگ جو ہیں وہ جو گینگسٹرز ہیں، کرمنلز ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے لیے 10 20 50 ہزار روپے روزانہ کی کاسٹ جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، سم ہاؤ دے کین مینج کہ وہ آخر میں جو ہے وہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں رہیں اور بڑے کمفرٹیبلی اپنا ٹائم وہاں گزار لیں۔ جی سر، گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے پریزن رولز ہیں نا، اس کا ایک جو رول 197 ہے اس کے اندر لفظ جو لکھا گیا ہے وہ ہسپتال کا لفظ لکھا گیا ہے۔ یہ بے شک ہماری ایک پریکٹس رہی ہے کہ عام طور پہ سرکاری اسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے، رولز میں سرکاری مینشنڈ ہے، یہ 197 میں اگر نہیں بھی ہے تو دیگر رولز میں ہے، اور اگر میرا خیال ہے بہرحال یہ ہم اس قانونی ڈیبیٹ ہے، یقیناً سپریم کورٹ اگر سمجھتی ہے، میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ حکومت باؤنڈ ہوتی ہے، اس ریاست کے تمام ادارے باؤنڈ ہیں، ان کیس یہ اس کو کمپلائی نہیں کرتے تو کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ میں چاہوں گا وہاں تک آپ ہمیں بتا دیجئے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ جی سر، سب سے پہلے جو اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے اس کو ہم کنٹیمپٹ آف کورٹ کہتے ہیں، جو آرٹیکل 204 ہے آئین کا، اس کے مطابق کہ اگر سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی پابندی نہیں کی جاتی تو حق ہے اس پارٹی کا جو ایگریوڈ ہے اس میں کہ وہ جا کے ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کرے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ سے درخواست کرے کہ جنہوں نے کنٹیمپٹ کیا ہے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور اس میں تقریباً
6 مہینے کی تک کی سزا ہو سکتی ہے. میرا پوائنٹ یہ تھا کنٹیمپٹ سپرنٹینڈنٹ جیل کو لگے گی یا ادروائز بھی کچھ اور, مطلب حکومتی اہلکار بھی اس میں آ سکتے ہیں, وزراء بھی آ سکتے ہیں, وزیر اعظم بھی مطلب کیا کنٹیمپٹ کو کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کنٹیمپٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں جو رسپونڈنٹس ہوتے ہیں, جو رسپونڈنٹس ہیں ان پہ اگر کورٹ کہتی ہے کہ ان سب کی ذمہ داری ہے تو ان سب پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اپلائی کرے گی. ٹھیک ہے, مطلب وہ تو یقیناً جیل کا حکام تھے جن کے بارے میں, کیونکہ یہ عبوری فیصلہ تھا اور جو آئندہ سماعت ہے اس پہ یہ فیصلہ کیا جانا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, تو اس لحاظ سے یہ ایک طرح کا عبوری فیصلہ تھا. بہت بہت شکریہ نعمان صاحب. میں چاہوں گا بہرامند تنگی صاحب, اب معاملہ یہ ہے ڈیبیٹ اس حد تک تو آ گئی ہے کیونکہ حکومت ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ چاہتی ہے یا وہ منتقل کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اب تو چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں اس 48 آورز کی ڈیڈ لائن کو. آپ کو لگتا ہے حکومت منتقل کر دے گی یا حکومت جو ہے وہ ماضی کی روایات کے مطابق وہ شاید احکامات پر عمل نہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشاد صاحب, حکومت کا اسے کیا کام ہے؟ کیا یہ عدالتی کس لیے ہے, یہ جیل مینول کس لیے ہے, جیل سپرنٹینڈنٹ کا کیا ذمہ داری ہے؟ سپریم کورٹ نے اعتراضات جا کے واپس بھیجا ہے تو اس کو دوبارہ جمع کریں گے, اور خیال میں قانونی راستہ جو ہے اس پہ کسی کو شک نہیں ہوگا, کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت 70-80,000 لوگ ہیں جیلوں میں, اور وہ بھی مجرم ہے, سزا یافتہ مجرم ہے, جیسے مجرم قیدی 804 ہیں. تو کیا ان کو پھر عدالت سپریم کورٹ یہ اجازت دیں گے کہ اگر وہ پھر چاہتے ہیں یا وہ بیمار ہے اور وہ طاقت رکھتے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی یہ قانون ہوگا, یہ فیصلہ ہوگا, یہ عدالت ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان یہ فیصلہ دیکھتے ہیں تو پھر اندر جو 80,000 لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہیں, اس میں جو بیمار ہے اور جو طاقت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی راستے کھل گئے اس فیصلے سے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنا علاج کروا دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو نظرثانی کے لیے تو میرے خیال میں اس پہ سپریم کورٹ سوچ لے اور فیصلہ کرے, اس کے مطابق میرے خیال میں مجرم قیدی 804 کو ڈیل کریں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. عدالت عظمیٰ کا اختیار ہے, وہ بہتر سمجھتے ہیں جو بھی ہوگا. ابراہیم صاحب, اب سچویشن یہ ہے کہ چند گھنٹے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ کوئی ایسی آپ کو تیاری نظر آ رہی ہے کوئی بانی تحریک انصاف کو یا ان کے خاندان کو, ان کی فیملی کو کنوے کیا گیا ہے کہ ان کو منتقل کیا جا رہا ہے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جو ہے یا جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں وہ اس موڈ میں آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ پارٹی میں کیا اب تک کی بات سامنے آ رہی ہے؟ دیکھیں, یہ بڑا سمپلی جو ہے معاملہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر پاس کیے ہیں اس میں انہوں نے ان کی جو رائٹ ہے ریویو پٹیشن کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ یعنی کہ 16 کو اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. انہوں نے اجلت میں اس کو پہلے دینے کی کوشش کی, پھر اس میں شاید کوئی لیگل ایمبیگوٹیز آئیں جس کی وجہ سے وہ اعتراضات اٹھا کے انہوں نے واپس کر دیا. یہ تو ایک مقصد ہے. اب ان کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن ہونا یا نہ ہونا, قانون کے مطابق تو کسی کو یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے آرڈر کو اسینشلز پہ کہ جی باقیوں کو یہ ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ فیصلہ جج صاحبان کر سکتے ہیں. میں اور یا کوئی آنریبل ممبر یہاں پہ جو موجود ہیں, ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں چیزیں. میاں نواز شریف صاحب کو جو 50 روپے کے اسٹامپ پہ شہباز شریف صاحب نے وہ گارنٹی دی تھی اور ان کو لندن بھیج دیا گیا تھا, تو کیا 80,000 کو پھر لندن جانے کی اجازت مل گئی؟ ایسا نہیں ہے, کیونکہ آنریبل کورٹ کا ڈیسیژن تھا تو اس پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس کو بجائے پولیٹیسائز کرنے کے, اس کو لیگل میٹرز کو سب جوڈس ہے معاملہ, ہر حوالے سے اس کو اسی طرح رہنے دیا جائے اور اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. خان صاحب کو اپنے علاج کے لیے جو ہے اگر کورٹ آنریبل کورٹ نہ سمجھتی کہ جی یہ ضروری نہیں ہے تو وہ ان کے علاج کے لیے الشفا کوئی انڈیا دہلی میں تو ہے نہیں, اسلام آباد میں ہے,
اگر انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ وہاں پہ جانا چاہیے تو یہ ان کا اپنا پریروگیٹو ہے, اس کو انہوں نے جہاں مناسب سمجھا وہ ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ اور کس آدمی کا جو اس وقت مقصد ہے کہ اس کو پورے 1 سال سے سالیٹری کنفائنمنٹ میں ڈال دیا جائے جو کہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہو, اور جو کیسز کی جو نوعیت ہے وہ بھی اب سب آپ کے سامنے ہے کہ جو کیسز آئے جو لگے پھر بڑی عدالتوں میں تو سب اڑتے گئے. سالیٹری کنفائنمنٹ تو ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا ابراہیم صاحب. جی مجھے آگے بڑھنا ہے. سالیٹری کنفائنمنٹ تو حامد صاحب ختم ہو گئی کیونکہ وہ ان کی ہمشیرہ نے ملاقات کر لی, تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب سالیٹری کنفائنمنٹ ہے. بٹ بیفور دیٹ یہ یقیناً اس طرح کا معاملہ تھا, ملاقات ہوئی. اب معاملہ یہ ہے اس وقت سچویشن کلیئرٹی نہیں آ رہی اس کے اندر, اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر جو پرابلمز ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایکسکیوزز بہرحال دونوں طرف سے ہیں. یقیناً اگر آج ابراہیم خان صاحب کی جگہ فرض کیجئے کہ بہرامند تگی صاحب ہوتے اور وہاں عمران خان صاحب کی جگہ نواز شریف ہو رہے تھے, بات وہ ابراہیم خان صاحب کر رہے ہیں وہ بہرامند صاحب کر رہے ہوتے, اور جو بہرامند صاحب کی جگہ چونکہ ابراہیم صاحب ہوتے پھر وہ بات کر رہے ہوتے. لیکن سم ہاؤ قانون جو ہے اس میں اس کی گنجائش ہوتی نہیں ہے. قانون میں تو ایک بالکل سیدھا سادہ سا ایک معاملہ ہے کہ جی آپ نے کلیئر کٹ یہ انسٹرکشنز ہیں, یہ آپ نے فالو کرنی ہے. یہ بات درست ہے ابراہیم صاحب کی ایک لحاظ سے کہ یہ تو جج صاحبان طے کریں گے اور سوچیں گے, سپریم کورٹ طے کرے گی یا سوچے گی کہ کیا ہے اور پریسیڈنٹ بنتا ہے نہیں بنتا, یہ اس کے معاملات آگے طے کریں گے. لیکن یہ جو عمل درآمد کا مسئلہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عمل درآمد ہو جائے گا اس یہ آئندہ جو اب جو چند گھنٹے ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس کے اندر؟ نشاط صاحب مجھے تو نہیں لگتا کہ عمل درآمد ہوگا. اچھا. اور عمران خان کو آج رات شفٹ نہیں کیا جائے گا. جہاں تک اس کی میں ریزنز کچھ بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے دیکھیے یہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, آرڈر دیا, ایون ابھی فیصلہ بھی نہیں ہے, آرڈر دیا ہے, اور سپریم کورٹ جی اس کے اوپر کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں ہاسپٹل کا ذکر ہے کہ ہاسپٹل لے جایا جائے گا, لیکن ہاسپٹل کی ڈیفینیشن میں پبلک ہاسپٹل ہی آئے گا. الشفا تو کسی طور پر بھی وہاں فٹ نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک اس کے اندر ایک لیگل ایک ایسا کویسچن ارائز ہوا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ الشفا اپنے آرڈر کے اندر آپ لکھ دیتے ہیں تو گویا آپ ایک لائسنس ایشو کر دیتے ہیں کہ اس پریسیڈنٹ کو جو کہ سپریم کورٹ جس نے پوری ملک کی عدالتوں نے جسے فالو کرنا ہے, وہ کہیں گے کہ جناب سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے, کیس لا, اب آپ ہمیں بھی الشفا بھیجیں. چنانچہ اس کانٹیکس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کی لیگل ٹیم تھی اس کی طرف سے یہ جو پوائنٹ اٹھایا گیا بہت جینون. اب سوال یہ ہے کہ اگر ریویو پٹیشن اس کے اوپر گئی اور وہ واپس ہوئی ہے تو ایک اعتبار سے چونکہ ریویو پٹیشن تو لگتی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے. چنانچہ گورنمنٹ کو جب یہ فیل آئی ہے کہ بھئی اگر یہ فرض کرے 16 کے اوپر چلی جاتی ہے یا ابھی تو عبوری آرڈر ہے اور اس کے اوپر ہم چلے گئے ہیں اور کل پرسوں ترسوں نہیں لگتی, تو اس لیے بہتر ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا انتظار کر لیا جائے. وہاں اپنے آبجیکشنز ریز کریں گے, جس میں یہ آبجیکشن آ جائے گا اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا مائنڈ دے دے گی یا کہے گی کہ اس کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن آپ کا کہنے کا مطلب یہ حکومت اس وقت یہ پلان کر رہی ہے کہ کنٹیمپٹ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن آئے اور اس کا جواب دیتے ہوئے وہ چونکہ وہ تو لگنی ہے, اس کو تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 16 کے بعد ہی لگے گی. اور وہ ریویو تو آپ کو پتا ہے کہ ان کی 30 دن کے اندر آپ ریویو فائل کرتے ہیں, جس کے بعد جا کر اس کی وہ فکس ہونے کے لیے کورٹ کے پاس آتا ہے. کوئی اس کی ارجنسی کا عالم نہیں ہوتا اس کے اندر. لیکن اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک اپلیکیشن کل چلی جاتی ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ اپنے آبجیکشنز فائل کرتی ہے تو اس کے اندر اس پوائنٹ کو لیا جا سکتا ہے. چنانچہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اس آپشن کی طرف جائے گی, وگرنہ ابھی تک ہمارے ٹی وی چینلز کے جو ٹکرز ہیں اور جو سکرینیں ہیں وہ بریکنگ نیوز اور سرخ رنگ کے ساتھ اس وقت لال ہو چکی ہوتی اور پورے لوگ جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوتے کہ جناب خان صاحب کی ایک جھلک اب دیکھیں گے کہ اب دیکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا, اور خان صاحب مجھے آج رات کم از کم 12 بجے تک تو جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا امجد اقبال صاحب, حامد ولید صاحب تو اب جرنلسٹ ہیں, ہمارے سینئر کولیگ ہیں, انہوں نے تو ایک بالکل اسٹریٹ بولڈ بات کر دی ہے کہ ان کے خیال سے جو انہیں نظر آ رہا ہے اس کے تجزیہ کیا, اس کے پرسپیکٹو میں. اب میرا پوائنٹ یہ ہے, کوئی اطلاعات آپ کے پاس بھی ہوں گی, جو محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے کے ساتھ, پھر وہاں کوئی اسٹریٹجی اسلام آباد کے اندر بھی طے ہو رہی ہوگی, کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کیا چل رہا ہے, کیا سوچ رہی ہے گورنمنٹ؟
اسلام آباد سے اس طرح کی اطلاعات تو ہیں کہیں نہ کہیں کہ کوئی وقتی طور پر شاید کوئی کسی بھی قسم کے ابہام سے کسی بحث سے بچنے کے لیے کسی بھی اسپتال میں منتقل کیا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن یہ کل تک ویٹ کیا جائے گا. رات کو آج رات کا تو کچھ نہیں ہے، اعتراض لگ کے اپلیکیشن آئی جو ریویو پٹیشن تھی اس کو وہ کل اعتراضات دور کر کے دوبارہ جمع ہو سکتی ہے یہ، اور ہو سکتا ہے کل ہی اس کے اوپر اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. دیکھیے یہ ایک ہم ویسے تو ہم بات کر لیں کہ جناب وہ میاں نواز شریف کا یوں تھا، وہ شہباز شریف کا یوں تھا، جیسے ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے تو کیسے ہو گیا وہ، پھر اس میں مطلب اس طرح کی باتیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں امجد صاحب اس میں بھی کیبنٹ میں گیا تھا معاملہ. جی جی بالکل، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ تو سارا کچھ ہے، وہ وہاں جا کے یہ سارا کچھ ہوا تھا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایسے نہیں ہو گیا تھا. اب سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے یہ باقی عدالتوں کے لیے قانون بن جاتا ہے. یہ اس کو آپ کس طرح سے اس سے کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ ایسے ہو نہیں سکتا. اس لیے یہ نظر ثانی کی جو درخواست اس میں ہے یہ پوائنٹ کہ جی آپ یہ جو آپ نے آرڈر پاس کیا ہے اس میں ابہام ہے، اور یہ بلکہ یہ لفظ استعمال کیا گیا اس میں کہ جناب یہ اختیار سماعت سے یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس لیے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے. اختیار سماعت بھی ابھی طے نہیں ہوا، وہ بھی نیکسٹ اس کے اندر ہونا، یعنی ایکچولی اختیار سماعت کا ہی معاملہ تھا جو اس لیے میری رائے میں تو یہ ہے کہ کل اگر اعتراضات دور ہو کے وہ لے کے اس میں کچھ چھوٹا موٹا آرڈر عدالت پاس کر سکتی ہے کہ ہم اس کو آگے کرتے ہیں تو پھر یہ پینڈنگ ہو جائے گا سارا معاملہ جس طرح سے احمد ولید صاحب کہہ رہے ہیں. لیکن اگر کل نہیں ہوتا تو پھر آگے چھٹیاں آ جاتی ہیں دو، مطلب اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہفتہ اتوار کی چھٹی ہے تو یہ یا تو اس کی گنجائش نکالے حکومت یا پھر اس کے لیے کہ کسی بھی سرکاری اسپتال میں ایک آدھ دن کے پہلے بھی شفٹ کرتے رہیں تو ایک آدھ دن کے لیے وہاں بھیج دیں. اور ایسی ایمرجنسی تو ہے نہیں خدا نہ خاصہ. اچھا یہ بھی ہے اس میں، اس جو ریویو پٹیشن ہے اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جناب کوئی یہ پہلے سے بہتر ہے ان کی پوزیشن، اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ لیکن وہ جو بلڈ پریشر تھا اور جو ہارٹ کے بارے میں جو انجیوگرافی کی جب بات کی جا رہی نا وہ ایک تھوڑا سا ذرا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بلڈ پریشر بہت لیتھل بھی ہوتا ہے. میں تو ریویو پٹیشن کی بات کر رہا ہوں، وہ اسی شاید اس میں آ رہا تھا. اس وقت جو بہرہ منتقی صاحب اب معاملہ یہ ہے، یہ تو ہو گئے بات معاملات بانی طریقے صاحب جو ملاقاتیں کر رہے ہیں. اب آپ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ بھی کل انہوں نے ملاقات کی، صادق صاحب نے بھی ملاقات کی. کیا اپوزیشن کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے؟ کن معاملات کے اوپر آپ آگے جو ہے وہ بڑھنے جا رہے ہیں، اور اپوزیشن کن معاملات پہ تیار ہے آپ سے تعاون کرنے پہ؟ نوشاد صاحب آپ کے سوال سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے اگر پی ٹی آئی والوں کی یہ سوچ ہے کہ ہماری لیڈر بیمار ہے تو پھر یہ شرط کیوں کہ الشفا. دیکھیں یہ تو آنکھ پہ ابھی تقریباً 8 مہینے سے یہ لوگ سیاست کرتے ہیں، اور اگر یہ آنکھ کا مسئلہ ختم ہوا تو اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا ایکچول پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ انہیں سرکاری ہسپتال کے تمام جو ڈاکٹرز ہیں ان پہ ان کو اعتبار نہیں ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نیوٹرل پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو جہاں پہ ان کی بہن اور ان کے جو ڈاکٹر فیصل ہیں وہ موجود ہوں اس کے اندر، تو پھر ہم جو ہے نا ان کی رپورٹس کو تسلیم کریں گے. کیونکہ پہلے بھی وہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا خیال ہے کہ جی پہلے بھی جو رپورٹس آتی نہیں ہیں وہ کوئی درست نہیں ہے، اور یہ کوئی رپورٹ جو پیش کی جاتی ہیں یہ بھی کوئی درست نہیں ہے. یہ ایک پرسپیکٹو ہے جو میری علم میں ہے. نوشاد صاحب دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی والوں کا یہی تو طریقہ ہے کہ جس عدالت میں وہ کیس ہار جاتے ان ججز کو گالی دینا، جب الیکشن کمیشن میں جب یہ کیس ہار جاتے ہیں تو اس کا الیکشن کمشنر کو گالی دینا. جو یہ تو ان کا ہے کہ ابھی مطلب کہ جو ججز ریٹائر ہو گئے ان کا جینا حرام کرنا، یہ ان کا تو وطیرہ ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ کیا پیمز ہسپیٹل میں جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں جو اس نے اپنی زندگی کا اہم حصہ قربان کیا ہے، تو یہ ان پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں. تو ان کی تو یہ طریقہ ہے، لیکن یہ چاہتے نہیں ہے کہ ان کا ہاسپٹل میں آ جائے، ان کا علاج ہو جائے. پھر یہ سیاست کیسے کریں گے؟ اور ان کے اندر ایسے گروپس آ چکے ہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ وہ عمران باہر آ جائیں اور اس کی سیاست پھر ختم ہو جائے گی. ان کے تو گھروں میں محلوں میں کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. جہاں تک آپ کا جو سوال ہے کہ جو ملاقاتیں ہو گئی یا ہو رہی ہے، لیکن ارشاد صاحب میں آپ کو بتا دوں میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیموکریٹک پروسیس ہے تو ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ملاقاتیں
جس میں عزت انوالو ہو، جس میں سیاست انوالو ہو، جس میں آنے والے دنوں میں ایک ساتھ جانے انوالو ہو، تو پھر تو وہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. یہ مجھے بتائیں کہ جب بدبودار دھرنے میں ان کا لیڈر کھڑا تھا تو مولانا فضل الرحمان کے بارے میں، محمود خان اچکزئی کے بارے میں اور پرویز الہی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ تو چلے پرویز الہی کو پاکستان، سنیں مجھے ٹائم دے دے سر، مجھے موقع دے دے، میں 1 منٹ لیتا ہوں. تو یہ پرویز الہی کو پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا. محمود خان اچکزئی جو آج اس نے اپوزیشن لیڈر بنایا تو اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کیا کہا تھا؟ لیکن آج اگر یہ آپس میں مل جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اس میں حرج، پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایک مورل، پولیٹیکل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے، ہم وہ نہیں ہے کہ ہم اپوزیشن کی سٹیٹس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم اپوزیشن لیڈر کی سٹیٹس کو بھی مانتے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کی بھی سٹیٹس کو مانتے ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کی سوچ سیاسی ہے نہیں، اگر وہ سیاست نہیں چاہتے ہیں، وہ وہاں پارلیمان میں آ کے چیختے چلاتے پھر بھاگ جاتے ہیں. ان کا پرائم منسٹر جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس نے میاں نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے سٹیٹس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے جب بھی بڑی ایشوز پہ کمیٹی بن رہی تھی، چاہے وہ کورونا تھا، چاہے وہ کشمیر پہ تھا، جب یہ کمیٹی ہوتی تھی تو جب اپوزیشن والے تھے وہ بھاگ جاتا تھا. ہم ابھی اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکلات میں ہے، پوری دنیا پاکستان کی نظر پاکستان پہ ہے، پاکستان نے بہت بڑا ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ایک سیاسی سوچ، مجھے سوال کر لینے دیجیے. آپ ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں صرف میں کیا چیف الیکشن کمشنر تبدیل کرنے پر یا جو اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کی ملاقات کی بات کی جا رہی ہے، کوئی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عنقریب ملاقات ہو جائے گی؟ کوئی رانا ثناء اللہ صاحب اسی ایجنڈے پر ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور کوئی تبدیلی چیف الیکشن کمشنر کی یا دیگر جو ضرورت ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی والا اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، آج بھی پی ایم صاحب نے ان کو دعوت دی ہے کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں صرف الیکشن کمیشن کے نہیں، باقی بہت زیادہ ایشوز ریزالو ہو سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں جب آپ بیٹھتے نہیں ہیں، جب آپ سیاسی سوچ نہیں اپناتے ہیں، جب وزیر اعظم کو آپ مانتے نہیں ہیں، تو کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیٹھے اور وزیر اعظم صاحب کے بیٹھے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آگے بیر احمد صاحب، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ بیچ میں اسی بات کو یہیں پہ کنکلوڈ کر لیں. ابراہیم صاحب، 2 باتیں کہی گئی ہیں. بیر احمد صاحب کہتے ہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نجی اسپتال میں اس لیے آپ نے یہ کیا کہ تاکہ سرکاری اسپتال میں وہ آ جاتے، نجی اسپتال کا معاملہ کر کے کھٹائی میں ڈال دیا، اور مقصد یہ ہے کہ وہ بانی جو ہیں وہ اندر ہی رہیں. یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ میرا جو تھا، یہ میں نے چونکہ بیر احمد صاحب نے کہا، میں چاہوں گا کہ اس کا جواب ضرور دے دیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو بات کر رہے ہیں، آپ جب پرائم منسٹر سے ملیں گے تو آپ پرائم منسٹر کو تسلیم کر لیں گے. پھر آپ کا وہ جو بیانیہ ہے، جو فارم 47 کا بیانیہ ہے، مینڈیٹ چھیننے کا بیانیہ ہے، وہ جو ہے پھر شاید اس کی جگہ نہیں بچے گی. اب آپ کیا تیار ہے پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے محمود اچکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی قیادت میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرنا یا آگے بڑھانے کا جو سیاسی پروسیس تھا، جمہوری پروسیس تھا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے پی ٹی آئی اب تیار ہے؟ دیکھیں، پہلے یہ سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے ایک پلی کیا، وی آر دا گریوڈ پارٹی، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. ہم نے پلی لی آنریبل عدالت کے سامنے، عدالت نے اس کو قبول کیا. اب جب عدالت نے اس کو قبول کیا ہے تو تنویر صاحب کی یا کسی میرے اور آنریبل ممبر کی ذاتی خواہشات تو ہو سکتی ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر سے بڑھ کے کوئی حکم نامہ جاری ہو نہیں سکتا کہ یہ خان صاحب کو وہیں پہ کبھی باہر نکلنے نہ دے اپنی تاحیات. تو مقصد ہے کہ ایک تو یہ بڑے عجیب سے سوالات اٹھانے کی کوشش ہوتی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس کو پولیٹیسائز نہ کیا جائے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. کورٹس کس لیے؟ اگر کورٹس ہیں تو کورٹس نے جو فیصلہ کیا ہے، انٹرم آرڈر ہے یا جو بھی ہے، یا ان کے جو رائٹ ہے ریویو پٹیشن کا، اس میں کھل کے ہر چیز سامنے آ جائے گی. ہمیں کورٹ پہ مکمل اس کے ڈیسیژنز پہ اعتماد ہے اور ہم اس کے مطابق اس کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ حقائق ہیں پاکستان کے کہ آپ خود اندازہ کر لیں، جو گورنمنٹ کے زیر اثر ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر مقصد ہے کہ وہ سچویشن کریٹ کر دی گئی ہے، چاہے ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، کسی بھی محکمے کو آپ لے لیں، ان کو
اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے چلے گئے ہیں. حالانکہ یہ بنیادی فرائض میں شامل ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے کہ ہیلتھ، ایجوکیشن، لا اینڈ آرڈر اور امپلائمنٹ کا جو اور چادر چار دیواری کا تحفظ جو ہے یہ بنیادی فرائض میں ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ آ جائے. تو ان کو تو چیزیں کو پرائیویٹائز کرنے کی طرف ان کے بہرحال یہ ان کی پالیسیز ہیں. اس کا جواب ان کو پاکستان کے لوگ دیں گے جب یہ الیکشنز میں جائیں گے. اب ہمیں یہ الزام ٹھہرانا کہ جی یہ انتشار کی بات کرتے ہیں، بھائی ہم مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بات کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ابھی لیتے ہیں ایک بریک.